کہ جی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور صرف کرونا وائرس پہ پالیسی نہیں ہے حکومت کی، کسی بھی چیز پہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس قسم کا بیان جو ہے اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پالیسی غلط ہو سکتی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن پالیسی تو ہوتی ہے حکومت کی ہر معاملے پہ. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی پالیسی نہیں ہے ہماری پاکستان کی، تو یہ بہت زیادہ غلط جملہ نہیں ہوگا. جی دیکھیں، احسن اقبال صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں ہم، اگر ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی، قبلہ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسی، اس سے پہلے شوکت ترین صاحب تھے، ان کی پالیسی، کیا فرق ہے آپ کی پالیسی میں؟ بنیادی چیز کہ لوگوں کو وزیر آ کے کہتے ہیں، ابھی میرے بھائی احمد بلال صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کے تو یہی کام ہے بھائی، آپ ود ہولڈنگ ٹیکس لگا کے ریاست چلانے کے 80% پیسے عوام سے لیتے ہیں، نوکریاں مانگنے جائیں تو وفاقی وزیر کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، خود ہم سے نوکری لے رکھی ہے، ان کے بچوں کی پڑھائی، ان کی ہر چیز جو ہے وہ ٹیک کیئر ہم ریاست کرتی ہے، اور ریاست کو ہم ٹیکس دیتے ہیں. ایک ہی اکنامک ماڈل ہے ان کا، نیو لبرل جو کنسنسس جو ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے پوری دنیا میں بکھر پڑے ہیں. کوئی بندہ کون سی پالیسی پہ بات کرے؟ کوئی آ کے بات کرتا ہے؟ سارے کا سارا تو کیپچر ہو گیا، پولیٹیکل پارٹیاں خاندانوں کے قبضے میں چلی گئی، اور جو ملک کی جو معیشت ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے قبضے میں چلی گئی. وہ چار بندے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے سنا ہے وہ چار آئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں نیا ٹیکس لگاؤ. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ایک آواز ڈسینٹ کی ہے پوری دنیا میں؟ یہ 1980 سے لے کے اب تک دنیا میں اودم مچا رکھا، اس سیارے کو برباد کر دیا اس نیو لبرل کنسنسس نے. کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کے بات ہی کر دے اس کے بارے میں؟ تو یہ کیا کریں گے؟ پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور کون سی یہ پرائیویٹائزیشن 2 نمبر کام سارے کرتے رہے، یہ بھی کر رہے ہیں. 100 انڈسٹری پرائیویٹائز کی اس نے اسحاق ڈار اپنا مسلم لیگ نون نے، 90% بند ہو گئی، اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. روز ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ مین یہاں پر جو انڈسٹری لگی وہ کب لگی؟ وہ ایوب خان کے دور میں لگی، بھٹو کے دور میں لگی، اور وہ یہ سارے آ جاتے وہ بھٹو نے برباد کر دیا. اور برباد تو تم نے کیا، سوائے مرغی کھانے کھولنے کے تمہیں کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. سٹیل مل پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹی بنوا دو گے تم، ایک جو اور یہ جو آپ کا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے اسے بھی تم بیچ دو گے. بات یہ ہے کہ یہاں نظریاتی سیاست ختم ہوگی. عامر رجاء صاحب، یہ ان کے دو پیسے کے مسائل ہیں، ان کے طبقاتی جو وجود ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، اور یہ اب یہاں پہ اس ریاست کو نوچ کر ہی اپنا طبقاتی وجود رکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہاں ضرورت ہے، کیونکہ بندے ڈس انفرینچائز ہو چکی ہے یہ قوم. صرف ووٹ ڈال دینا اور بندہ MNA پہنچ جانا وہ نہیں ہو رہا. کوئی میری بات نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں کسی کے بندے 4 12 15 کارٹل ہیں. جو یہ اسحاق ڈار ابھی ڈان پہ جائیے گا، جو یہ 12 کارٹلز گنوائے تھے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے دور حکومت میں، جن کے مفادات کی جو ہے وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں آپ کی اسمبلی میں. تو عام بندہ کدھر گیا؟ یہ باتیں نہیں، معیار کیوں نہیں گرے گا؟ ہماری پارلیمنٹ جو ہے ہماری، ہاں بالکل یرغمال بنی ہوئی ہے. امتیاز گل صاحب، مختلف جو ہے کہتے ہیں نا مفاد پرست گروہ ہیں، ان کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا ہوسٹیج بن گئی، یرغمال ہے. کیا کہتے ہیں یہ جو پھر اگر یہی حالات ہیں جس طرح سے سعید قاضی صاحب نے بڑا مطلب ہے اچھی طرح سے بیان کیا کہ جی کیا کیا ایشوز ہیں، اس میں پھر جب یہ اسد عمر صاحب شکوہ کرتے ہیں کہ جی صرف جگت بازی ہوتی ہے، تو یہی تو ہوگا اس کے اندر. جی امتیاز صاحب. دیکھیے عامر صاحب، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک میں چونکہ پارلیمنٹ میں آنے کی بنیادی وجہ اور اس کی بنیاد آپ کے جو ووٹر ہیں ان کے کام کاج ہیں، نالیاں بنوانے ہیں، ان کو تھانے سے چھڑوانا ہے. تو بنیادی طور پہ جو اصل کام ہے پارلیمنٹ کا وہ ہو نہیں پا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب WTO میں اور اس طرح جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پیرس میں 6-7 سال پہلے اجلاس تھا، WTO کے اس سے پہلے کے اجلاس تھے، اور خاص طور پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے ہمارے 2008-9 میں کچھ ہمارے، بلکہ 2012 میں مجھے یاد آ رہا ہے کچھ ایسی ترامیم کرنی تھی ہمیں اپنے قوانین میں، جو کام تھا بنیادی طور پہ پارلیمان کا، ہماری حکومت کا. لیکن وہ چونکہ نہیں کر پا رہے تھے تو انہیں پھر دباؤ ڈالا گیا اور راتوں رات پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں وہ تبدیلیاں کروائی گئیں. آپ کو یاد ہوگا جو فاٹا کے حوالے سے 2018 میں جس سبق رفتاری کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر تمام فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، وہ بھی کوئی ہمارے سیاستدانوں کا کام نہیں تھا، بڑی بدقسمتی کی بات تھی. اسی طرح ایک اور پیرس پرنسپلز کے نام سے ایک بہت بڑی ڈاکیومنٹ ہے اور اقوام متحدہ کی سینکشن، اس کے مطابق ہمارے پاس اس وقت
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए, मुकम्मल आज़ाद। उसी के मुताबिक हमारे पास एक माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का एक कमीशन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती मैंने शुरू में इसलिए कहा कि हर क्रिटिकल मौके पे तमाम मसाइल पार्लिमानी अरकान की बजाय ब्यूरोक्रेट परफॉर्म करते हैं, जो हमारे हालांकि जो पेरिस 92 के प्रिंसिपल जिसको कहते हैं उसके तहत आज तक कमीशन बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर 2014 में, मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि उससे जाहिर होता है कि जो बुनियादी काम है पार्लियामान का वो नहीं कर रही। 2014 स्ट्रक्चर को ठीक करना, जी इदारों को मजबूत करना, वो वाले काम नहीं हो रहे जी, चले जाते और ब्यूरोक्रेट फिर वही अपना एक लगी बंदी सोच के साथ उनको मिसगाइड करता रहता है। जैसे अभी एफबीआर की भी बात हुई है, लकीर का फकीर होता है। अच्छा, आम नुक्ता हाल के बावजूद जी मैं एक आम नुक्ता उठाया कि अभी तक तमाम जी, जो इकोनॉमिक हमारी बदहाली शुरू हुई है कोरोना के साथ, और उसमें सबको पता है कि आईएमएफ ने अपने कर्जों को थोड़ा सा मुलतवी कर दिया है, जो डेट सर्विसिंग है, और ये भी पता है कि 5,000 अरब का जो हमने टारगेट हमारे लिए रखा था आईएमएफ ने, वो अब किसी सूरत पूरा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद एफबीआर के जो चहेते अफसरान हैं उन्होंने फिर वही तजवीज़ पेश की है कि हमें 5,000-5,500 अरब के टैक्सेस दिखाने हैं आईएमएफ को। अब इनसे कोई पूछे, हमारी क़यादत से भी, कि आया आप लोगों में कोई कॉमन सेंस है कि नहीं, ये 5,000-5,500 अरब के टैक्सेस कहाँ से इकट्ठे होंगे आइंदा 3-4 महीने में? जब मुझे अगर इजाज़त दें सईद काजी साहब, वो कोरोना वायरस की बात हो रही थी, तो जो कोरोना वायरस पे इजलास हुआ ना, उसमें वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए ना, कायदे इस पे इख्तिलाफ तशरीफ़ लाए, क्या इनका जो है कौमी असम्बली में आना ज़रूरत नहीं होती? मर्जी है कि आए ना आए जी देखिए, जिस तरह अभी ये सारी बात और गुफ्तगू हुई कि डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही होती है, आपने क्या अभी देखे एहसास प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ रुपए जो हैं वो पीएम साहब ने कहा कि जी क्योंकि अब वो बढ़ गया है सिलसिला तो तनख्वाहों का, तो वो भी जो है को रोक दिया गया। वजारत खजाना की तरफ से कहा गया कि नहीं जनाब इसको तो पार्लियामेंट में लेके जाएं। तो असल ताकत किधर है? असम्बली, हम चाहते हैं असम्बली की ताकत वापस असम्बली के पास जाए, ये लोग जो है वो फैसले करें। अभी आपने बात की ये जो रेगुलेटरी रिजीम है, आप राना भगवान दास साहब की रिपोर्ट निकलवाएं, ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनवाई थी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की, वो इंसान के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। ये यहाँ कौन सी रेगुलेटरी रिजीम रह गई है? ये आईपीपीज किस रेगुलेटरी रिजीम जरा देखें, ये कहाँ पे है? ये मुआहदे मैं छोड़ यानी फाइनेंशियल टाइम्स में 2012 में आर्टिकल इस पे लगा कि ये कैसे बर्बाद किया हमने जब हेजल एरिया आया था यहाँ पे 90s में, ये जो हमने, तो किधर है ये? हमारे मफाद का कौन देख रहा है?